ٹوٹا ہوا صندوق۔ کیا خوبصورت دن تھا، یہ خوبصورت راستے، خوبصورت بازار، خوبصورت احاطہ۔ رکو، ایک سنہرا احاطہ، اوہو، وہ ایک دولت مند کاروباری کا گھر تھا۔ اگر میں آپ کو یہ کہانی نہ سناؤں تو یہ کافی زیادتی ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ کاروباری کے لیے نہیں، پر یہاں ایک اہم کردار ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں تو اس کاروباری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پوری سڑک پر چاندی بچھا سکتا تھا، پر وہ بہت دیانتدار اور عقل مند کاروباری تھا۔ وہ واقف تھا کہ وہ اپنی دولت کیسے خرچ کرنی چاہیے اور کیسے بچا کر رکھنی ہے۔ اس کاروباری کا ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام تھا سوین، اور یہ بہت ہی کاہل اور آلسی لڑکا تھا۔ ناشتہ! شکریہ! آداب ابا۔ آداب بیٹا، امید ہے تم چین سے سوئے ہوگے۔ اوہ ہاں، میں سویا۔ وہ سنہری چادر کہیں زیادہ بہتر ہے اس عام چادر کے۔ میرے خیال سے ہمیں اس جواہرات کو باہر نکال دینا چاہیے، وہ مجھے چبھتی ہیں۔ اوہ سوین، تمہیں ایسی سنہری چادر نہیں چاہیے جس میں جواہرات جڑے ہوں؟ کسے پرواہ ہے ابا، ہم دولت مند ہیں۔ اصل میں ابا، آج میں اپنے دوستوں کے لیے دعوت رکھ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کے لیے بہت بڑی کشتی خریدی ہے، وہ جشن منانا چاہتے ہیں۔ تم نے اپنے دوست کے لیے کشتی خریدی اور وہ تم ہی سے دعوت لے رہے ہیں؟ کس قسم کے دوست ہیں؟ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں عظیم ہوں، وہ تمہاری دولت سے پیار کرتے ہیں۔ بیٹا، ہر ایک کو خوش کرنا بند کرو سوین، اس کے لیے مت سوچو کہ وہ تمہارے لیے کیا سوچتے ہیں۔ وہ کرو جو تمہیں عزیز ہو۔ مجھے وہ کام پسند ہے جو لوگ مجھے پسند کریں، اس کا چاہے کوئی بھی مطلب ہو۔ یا اللہ، تمہارا کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ سنو بیٹا، مجھے تم سے اہم بات کرنی ہے۔ کوٹری میں ایک پرانا صندوق رکھا ہے، وہ عام صندوق نہیں ہے۔ سوین، اب تم بڑے ہو رہے ہو، جلد ہی میری دولت کے تم وارث ہونے والے ہو، تب یہ سب تمہارا ہوگا۔ آج میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، جب میں نہ رہوں، کچھ بھی ہو جائے، وہ صندوق تم کسی کو نہ دینا۔ کیا تم سمجھ رہے ہو؟ وعدہ کرو سوین۔ ہاں ابا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ سال گزرتے گئے، ایک افسوس کا دن، کاروباری کا انتقال ہو گیا۔ سوین اب جوان ہو گیا تھا، وہ اپنے والد کے لیے غمزدہ تھا۔ اب وہ اتنا بڑا تھا کہ اپنے والد کی دولت کا وارث بن سکے۔ کیا میں ساری دولت کا وارث ہو گیا؟ ہاں سوین، اب تم اس کے وارث ہو، اسے عقل مندی سے استعمال کرنا۔ سوین، پر عقل مندی تو پہلے ہی سوین پر ختم تھی۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، غیر ضروری خرچ کیے۔ وہ ہر روز دعوت کرتا، ہر روز اس کا گھر دوبارہ سجایا جاتا، ہر روز وہ الگ ہی لگتا اور وہ سجایا جاتا نایاب چیزوں سے۔ اس کے دوست اس سے متاثر ہوتے، وہ اسے بہت خوش ہوتا۔ اس کے دوست جانتے تھے کہ وہ ایک ہنر رکھتا ہے، وہ کہانیاں سناتا تھا، وہ اس طرح سناتا کہ کوئی بھی نہ سنا سکے۔ اس کو سننے والے حیران رہ جاتے۔ اور پھر فلک نے سارا پانی پی لیا، سمندروں سے اور بحر اعظموں سے، اور اسے بارش میں تبدیل کر دیا۔ واہ، بہت خوب، بہت بڑھیا، تم نے بارش کر دی سوین، تم نے بارش کروا دی۔ تم بہت ہی دولت حاصل کرو گے کہانیاں سنا کر میرے دوست۔ کیا اس سے پہلے میرے پاس دولت نہیں ہے؟ ہاں یقیناً تمہارے پاس ہے، پر یہ دولت ہمیشہ تو نہیں رہے گی نا تمہارے پاس۔ کیا دولت کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں جو تم خرچ کر رہے ہو؟ آہا، دعوت کا مزہ خراب مت بناؤ۔ چلو بھی یہ کچھ ہفتے تک چلتا رہا، پھر جلد ہی دولت ختم ہو گئی تھی۔ سوین نے اپنی نایاب چیزیں بیچنی شروع کر دیں اپنا خرچہ چلانے کے لیے۔ اس نے دوستوں پر پیسہ لٹانا اور دعوتیں دینا بند نہ کیا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا
کہ تم کنگال ہو گئے۔ ناممکن، یقیناً میری دولت بقایا ہوگی۔ کیا میں یہ خرید نہیں سکتا گھوڑا گاڑی؟ نہیں سوین، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تمہارے پاس اب یہ ڈریس اور ایک جوڑی سلیپر اور ایک پرانا صندوق بچا ہے۔ ان سے زیادہ نہ ملے گا۔ اگر تم فروخت کرو گے تو میری ساری دولت ضائع ہو چکی ہے۔ وہ اس صندوق میں بیٹھ گیا، پھر اس میں سے اسے چابی ملی۔ وہ حیران ہوا، اسے اس کے اندر لگایا تو وہ اڑنے لگا۔ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ صندوق اڑتا ہوا اسے ایک ترکوں کے ملک میں لے گیا۔ وہ اترا اور صندوق کو درختوں کے بیچ میں رکھ کر وہ چل پڑا۔ بازار گیا، وہاں کے لوگ سلیپر اور گاؤن پہنے ہوئے تھے۔ وہ ایک محل کے پاس آیا، وہاں شہزادی سے ملنے چلا گیا۔ وہ سو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ترکوں کے صندوق سے آیا ہوں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں۔ وہ اسے شاعرانہ طور پر تعریف کرنے لگا۔ وہ مسکرائی اور بولی کہ تم اچھی کہانی بنا لیتے ہو۔ سوین نے لڑکی سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ غصے میں آ گئی اور کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ پھر بھی بضد تھا۔ پھر اس نے اپنے والدین سے ملنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ میرے والدین کو خوشگوار کہانیاں پسند ہیں اور والدہ کو اخلاقی۔ اگر تم ان کے لیے کہانیاں لاؤ گے تو میں نکاح کروں گی تم سے۔ مجھے منظور ہے، میں جلد ہی تم سے ملوں گا۔ وہ واپس اپنے صندوق میں گیا اور پھر جنگل میں رہ کر کہانیاں لکھتا رہا۔ اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا۔ وہ ڈٹ کر کہانیاں لکھتا رہا۔ آخر وہ دن آ گیا کہ وہ شہزادی کے والدین سے ملنے آیا۔ شہزادی نے اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ انتظار کر رہے تھے۔ وہ محل میں داخل ہوا، آداب کیا، پھر بادشاہ نے کہا چلو کہانی شروع کی جائے۔ وہ کہانی سنانا شروع ہوا جس کا عنوان تھا کہ خود کو قربان نہ کرو آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ وہ خوش ہوئے اور شادی کے انتظامات شروع ہو گئے۔ سارا آسمان روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ سوین نے بھی سوچا کہ میں کچھ زیادہ کروں، میں لوگوں کو متاثر کروں۔ وہ صندوق میں کافی آتش بازی لے کر اڑا۔ ابھی جلانا شروع ہی کیا کہ اس کا سارا صندوق جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ زمین پر گرا۔ اسے تب احساس ہوا کہ لوگوں کو متاثر کرنا بند کر دوں، اس سے میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اپنی ساری دولت لوگوں کو متاثر کرنے میں لگا دی۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔